احتشام صاحب، یہ اوبویسلی جب کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن پاکستان نے ساری سچویشن میں جو یہ کہا کہ سفارتکاری کا دروازہ کھلا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب کیونکہ ہمیں یاد ہے ہماری یادداشت میں جب استنبول ٹاکس ہوئے تھے اس میں یہ مان تو گئے تھے، لیکن جب ریٹن معاہدہ کرنے کا وقت آیا تھا اس وقت افغان طالبان نہیں مان رہے تھے۔ اب سچویشن چونکہ بدل چکی ہے، اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں ان کو ریٹن فارم میں بھی کیا جائے گا اور اس کو واقعی ہی کر کے دکھایا جائے گا؟ وقت آ گیا اب۔ دیکھیں آمنہ، اچھی بات تو یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو اس افغانستان کی جنگ کے حوالے سے یا ایک عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں ہر بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل فورم پہ جو ہے نا پاکستان کی بات سنی گئی، سمجھی گئی، نقطہ نظر کو انڈورس کیا گیا۔ اب مسئلہ ان افغانیوں کے لیے ابھی دیکھیں لیٹسٹ جو آپ بات کر رہی ہیں نا سفارتکاری، کبھی ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی ایران کی جنگ ہو رہی ہے، ہماری درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے، پاکستان بھی نہیں چاہتا۔ ابھی دیکھ لیں کتنا عرصہ پاکستان نے اوائڈ کیا اس کو، کتنی لاشیں اٹھائیں، کتنے روزانہ کی بنیاد پہ 200 حملے بھی ہم نے دیکھے ہوتے تھے۔ اب یہ کہ کہیں تو آپ کو اینڈ کرنا تھا نا۔ اب لیٹسٹ یہ آمنا کہ اب دیکھیں یہ جب بہت ان کو جس طرح ظاہر شاہ بتا رہے ہیں مار لگتی ہے تو پھر یہ سوری کر کے آتے ہیں۔ اب لیٹسٹ یہ ہے کہ کل انور ابراہیم صاحب جو ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کیا، بات کی ہمارے شباشی صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے طالبان رجیم نے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے بیاہ پہ بات کریں اور اس جنگ کو بند کروائیں، اور یہ میسیج کنوے ہوا۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا، لفظ یوز کیا گیا کہ جی یہ جو ماسٹر پراکسی کے طور پہ جو کام طالبان رجیم کر رہی ہے، انلیس ہمارے لیے بڑا مشکل ہوا ایک جنگ بند کرنا۔ اور یہ کہ ہم نے ایک مدت سے ان کو کہہ کے دنیا کو انوالو کیا، ہر فورم پہ لے کے گئے، ریلیجیس پارٹیوں کو لے کے گئے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں آمنہ، زیادہ پریشان کن بات تو یہ ہے نا کہ یہ ہر فورم پہ پرائیویٹلی بھی ادروائز بھی مانتے ہیں کئی والوں سے۔ ابھی دیکھیں نا وہ جو بات پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں، وہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا، چند ماہ پہلے گئے تھے وہاں پہ، ان سارے لیڈروں سے، طالبان کے مختلف لوگوں سے مل کے آئے تھے افغانستان سے۔ وہ کہتے ہیں سب اس بات کو ہم نہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہم پاکستان کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، 3000 ہیں، 4000 ہیں، اور کیونکہ یہ جنگ کے دنوں میں ہمارے ساتھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو کنفرنٹ کیا کہ بھی دیکھیں ان کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے معذرت کی، اور فائنلی وہ کہنے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ان ٹی ٹی پی کو ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ بٹھا دیں۔ تو ان کو بھی پھر بڑا واضح طور پہ انہوں نے بتایا، بات کی بھی سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ یہی بتا رہی ہیں کہ پاکستان نے تو ہر فورم پہ یہ کہا۔ ہم نے دیکھے 3 دفعہ اسحاق ڈار صاحب گئے، آپ سال 1.5 سال میں دیکھ لیں، افغانستان گئے، خواجہ آصف گئے، کون لوگ نہیں گئے، ریلیجس لوگ گئے۔ ابھی آپ دیکھ لیں بار بار بات آتی ہے کہ وہ جو 1000 لوگوں کا جرگہ وہاں پہ ہوا تھا افغانستان میں، ان کے اپنے لوگوں کا، اس میں علماء بھی تھے، سول سوسائٹی، صحافی، انہوں نے کہا ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے، روکا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہم نے 2 مسئلے ہیں اس میں، امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ اس میں بڑی طاقتیں انوالو ہیں۔ معذرت کے ساتھ امریکہ کا بڑا گھنونا رول ہے، جہاں داعش کو پیسہ دیتا ہے کہ جی آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہیں، یہ داعش والے تھے جنہوں نے 9/11 کروایا تھا اور طالبان کے ساتھ مل کے، ان کو لگتا ہے کہ ہم پہ دوبارہ نہ کریں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پھر ان کے اہداف جو ہے نا آمنہ، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ایک فائنینشیل معاملات چلے گئے۔ یہ کوئی آپ دیکھ لیں جس کو آپ کہیں کوئی آئیڈیالوجی کی بات ہے، کوئی آپ بات کریں کہ جی ہم نے دین دنیا کے بارے میں بات کرنی ہے، مذہب کی بات کرنی ہے، تو وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ہر جگہ پہ، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان حکومت کر رہی ہے، جو زاہد شاہ بھی تفصیل بتا رہے ہیں، ایک بڑا شدید دباؤ آیا ہے، دیکھیں جہاں سر اٹھاتے ہیں تو گولی لگتی ہے، اور چن چن کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ پاکستان ان کو کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ دیکھیں آپ، ہماری انٹیلیجنس ہر جگہ پہ ہے، ہمیں پتہ ہے کون کدھر بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں چھپتے پھر رہے ہیں، قندھاری گروپ کے لوگ بھی چھپ رہے ہیں، اخوندزادہ بھی چھپ رہے ہیں، یعقوب ملا یعقوب بھی چھپ رہے ہیں، سراج الدین حقانی بھی چھپ رہے ہیں، اور پھر آپ سے کے ذریعے، میرے ذریعے، صحافیوں کے ذریعے رابطہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، آئیں مل کے بیٹھ کریں۔ پاکستان کہتا ہے کب تک، اب 100 سال تک آپ سے بات کریں؟ کتنی مدت ہوگی آپ کے ساتھ بات کر کے، کتنا نقصان ہوا، کتنا پیسہ دیا آپ کی خاطر؟ امریکہ سے ہم نے ناراضگی مول لی۔ وہ کہتے ہیں ٹرمپ پہلی دفعہ آئے تھے 2016 میں کہ میں نے $22 بلین امریکہ نے دیا، لائز اینڈ ڈیسیٹ ہمیں دیا گیا، ہمیں تو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہ کے نقصانات ہوئے۔ اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے ہم اب تو یہی ہے کہ جو خبریں آتی ہیں اندر سے آ رہی ہیں خبریں، یہ طے ہے۔ اور پھر DGI-SPR نے اگلے دن گئے ہیں وہاں، ظاہر شاہ زیادہ جانتے ہوئے، اخبار نویسوں سے بھی باتیں کی ہیں، وہاں پہ بھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی انڈر ٹیکنگ دیے بغیر بات نہیں بنے گی۔
اور ہم نے آپ کی بات نہیں سننی کہ جی آندہ نہیں ہوگا، آپ بیچ میں لوگوں کو لے کے آئیں گے، آپ کے بڑے بڑے لوگ آ جائیں، جو معتبر لوگ ہیں وہ آ جائیں، اگر وہ کہیں کہ جی ہم بیچ میں پڑھتے ہیں، اور دنیا کو بھی بٹھایا جائے، کوئی UN کا نمائندہ، کوئی EU کا نمائندہ، چائنیز رشین بھی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے سارے لوگ تنگ ہیں، ایران بھی تنگ ہے، سینٹرل ایشیا بھی تنگ ہے، رشیا بھی تنگ ہے، چائنا بھی تنگ ہے، ہم بھی تنگ ہے، ہم تو مارے گئے بھائی بندی میں، لیکن اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو مار لگ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اب معاملہ آگے جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس طرف آئیں گے، لیکن ایک بات جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ وہ تیار نہیں ہوتے ان رائٹنگ کوئی چیز دینے کے لیے، اب یہ دیں گے تو بات بنے گی، ادروائز جو بفر زون بند ہے، اگر جو اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو کنٹرول رکھنا، وہ اگر بن جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے پھر تو ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی، پھر رجیم چینج میں معاملہ ادھر جائے گا ایران افغانستان کی طرف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔